جب مطالبہ ہو رہا تھا مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، پارلیمنٹیرینز کی جانب سے، کہ ٹی ایل پی اور حکومت کا جو آپس میں معاہدہ ہوا ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ شیئر کی جائیں، ظاہر ہے پارلیمنٹ کے سامنے بھی آنی چاہیے، پاکستانیوں کے سامنے بھی آنی چاہیے۔ تو کہا یہ گیا کہ جلد وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب کریں گے اور اس خطاب میں تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ کل یہ خطاب ہوا اور ظاہر بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی توقع تھی کہ جو معاہدہ ہوا ہے ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان اس کی تفصیلات بھی شیئر کی جائیں گی، لیکن وہ تو شیئر نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں، جو عوام ہے، جو موجودہ وفاقی حکومت کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کو ریلیف پیکج دیں گے۔ ویسے سب سے بڑی دلچسپ بات اس میں یہ تھی، تقریر میں دو باتیں انہوں نے بتائیں بڑی امپورٹنٹ۔ ایک تو انہوں نے چلو جو پیکج کا اعلان کرنا تھا اس پہ کوئی بات کرتا ہوں، ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پیٹرول تو ہمیں مزید مہنگا کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو پیکج آپ کو دے رہے ہیں اس کی کسر جو ہے وہ نکالیں گے پیٹرول کی قیمتوں سے۔ دوسری انہوں نے بری خبر یہ سنائی جو ہمیں تو سب کو پتا تھا، لیکن وزیر اعظم صاحب کے منہ سے جب نکل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنا کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ گیس کا بحران جو ہے وہ آئے گا۔ اس وقت آپ تمام دوست کراچی میں رہتے ہیں، میں بھی اسی شہر میں رہتا ہوں، میرے گھر پر تو گیس نہیں آتی، مجھے نہیں پتا آپ کے آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اتنا شدید بحران اس وقت بھی ہے اور کراچی جیسے بڑے شہر میں ہے۔ آپ تصور کریں کہ پاکستان کی دیہی علاقوں میں گیس کی صورتحال کیا ہوگی اس وقت۔ اتنی شرم اور ڈٹائی سے لوگوں کو کہتے ہیں آج بھی پاکستان میں پیٹرول کی قیمت دنیا کے مقابلے میں کم ہے۔ یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ دنیا میں جو لوگوں کے حالات ہیں، دنیا کی جو معیشتیں ہیں، آپ امریکہ سے ملاؤ گے، آپ چائنا سے ملاؤ گے، آپ انڈیا سے ملاؤ گے، بنگلہ دیش سے ملاؤ گے، بھائی وہاں کی معیشتیں تو دیکھو نا۔ وہاں یہ حالت ہماری معیشتوں کا نہیں ہے، وہاں یہ بے روزگاریاں اتنی نہیں ہیں، وہاں لوگوں کی زندگی اتنی مشکل نہیں ہوئی ہے۔ لیکن جو نالائکی، جو نااہلی، جو مس مینجمنٹ اس حکومت کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس کی پالیسیز کی وجہ سے لوگوں کو سزائیں بھگتنی پڑ رہی ہیں، اس کے ذمہ دار یہ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ بھئی چینی جب آپ کے ملک میں تھی آپ نے ایکسپورٹ کر دی، پھر بحران پیدا ہو گیا، پھر وہی چینی مہنگی منگوا لی۔ گندم آپ کے پاس تھی آپ نے ایکسپورٹ کر دی، پھر جب بحران پیدا ہوا گھٹیا گندم جو ہے آپ نے زیادہ پیسوں پر واپس امپورٹ کی ہے۔ اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ آپ نے خود کمیشن بنایا چینی کی قیمتوں میں اضافے پر، آپ نے خود کمیشن بنایا گندم کے بحران کے اوپر۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کمیشن کی رپورٹ پر تو عمل درآمد کرو نا۔ جب چینی کی کمیشن کی رپورٹ آئی تھی تو جب ہم نے مطالبہ کیا کہ بھائی جن جن کے نام ہے اس پہ کارروائی کرو، تو کہنے لگے فورنزک ہوگا، اس کا بھی فورنزک ہوگا، اس کے بعد کارروائی کریں گے۔ اس کو بھی سال گزر گیا ہے، یہ کون فورنزک کر رہا ہے؟ امریکہ سے کروا رہے ہیں، برطانیہ سے کروا رہے ہیں، چائنا کہاں سے کروا رہے ہیں فورنزک؟ اس رپورٹ کے اندر عمران خان کے اوپر الزام ہے، اس رپورٹ میں چیف منسٹر پنجاب پہ الزام ہے، اس رپورٹ میں حفیظ شیخ جس کو نکال دیا اس پہ الزام ہے، اس رپورٹ میں اسد عمر پہ الزام ہے، اس رپورٹ میں ان کے سارے لوگ جو ان کے جو ارسطو ہیں ان کے اوپر الزامات ہیں۔ اگر نیک نیتی ہوتی، کرپشن کو روکنا ہوتا تو پاکستانیوں کی جیبوں پر اربوں روپے کے جو ڈاکے مارے اس حکومت نے ان کے ذمہ داروں کو جیل میں ڈالا جاتا۔ اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ 13 کروڑ لوگوں کے لیے 120 ارب روپے رکھے، وہ کسی نے حساب لگا کے بھیجا کہ 5 روپے پر آدمی پڑے گا، روز 5 روپے کا آپ کو جو ہے ریلیف ملے گا۔ ہم نے اگر منیر میں اپنے سٹنگ ایم پی اے کے خلاف اگر درخواست آئی تو اس پہ کارروائی کروائی ہے، تو اگر لاڑکانہ میں بھی کوئی ایسی چیز ہوئی، وہ جو خاتون جو ہلاک ہوئی ہیں ان کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اس کے بھی رپورٹ آئی نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہاں پر بھی قانون کے مطابق جو ہے وہ ایف آئی آر بھی کٹے، لوائقین کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر کٹے، اور جو قانون کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے بالکل وہ کریں۔ یہ پالیسی جو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان کے بڑے شہروں کا یا دنیا میں بڑے شہروں کا، جو سالڈ ویسٹ جو ہے وہ مطلب اس کا ایک استعمال ہے جو کہ بجلی بنا کر سکتے ہیں، اور اس سے بیسک جو مقصد ہے اس کا
وہ یہی ہے کہ شہروں کی صفائی رہے، وہ کچرا جو کہ ڈمپ کرتے ہیں جا کے لینڈ فل سائٹ پہ وہ بجلی بنانے میں کام آئے. اس وجہ سے آج یہ پالیسی ہمیں ترتیب دی ہے اور ان قریب اس پہ پروجیکٹ بھی شروع ہوں گے انشاءاللہ. اس میں 2 مرحلوں میں یہ ہوگا. ایک کراچی جس میں 10 سے 11,000 ٹن کچرا آتا ہے وہ ادھر ہے، اور باقی دوسرے شہر فیز 2 میں پہلے وہاں ہم یہ پروجیکٹ لگائیں گے، اور باقی دوسرے فیز میں حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ اور جہاں بھی مطلب اس طرح کا کچرا اویلیبل ہوگا جس سے مطلب پاور پلانٹ چل سکیں. یہ ایک پالیسی آج ہم نے ڈیٹیل بھی آج ہم نے دی ہے، جس میں یہ جو ARE پالیسی ہے، رینیوبل پالیسی کے تحت جو اس میں چیزیں مراد دی گئی ہیں وہ بھی لوگوں کو ملیں گی، ڈیولپرس کو. اور یہ انشاءاللہ عنقریب اس کے پروپوزلس منگوائے جائیں گے اور شروعات کر دی جائے گی کراچی سے، تاکہ کراچی میں جو کچرے کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو سکے اور لوگوں کو سستی بجلی بھی مل سکے. اور یہ انرجی ڈپارٹمنٹ اس کا LOI ایشو کرے گا، اور پھر اس میں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ایسا ہے، وہ ان کو را مٹیریل جو کچرا ہے وہ فراہم کرے گا. 25 سال کے لیے ڈیولپرز کو راحت دی جائے گی جو اپنا پروجیکٹ بنائیں.